الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نکاح و طلاق کے احکام تفصیلی طور پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ طلاق کی قسمیں بتائیں، طلاق کے احکامات بتائے، اس کے بعد بتایا کہ طلاق کس طرح منعقد ہوتی ہے، طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ طلاق رجعی کے بعد شوہر بیوی کی طرف کس طرح رجوع کر سکتا ہے۔ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ سنت میں یا باقی مسالک میں یا کہ طلاق دے دی تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے، لیکن فقہ جعفریہ میں طلاق کے مسائل الگ ہیں۔ طلاق دی ہے تو 3 طلاقوں تک، یعنی 3 طلاقیں ایک محفل میں نہیں ہو سکتی، تو رجوع کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ طلاق کی عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، جو 3 پیریڈ ہیں طلاق کی عدت کے، اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بائن طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ طلاق بائن کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تفصیل بتائی ہے کہ بائن کی 6 صورتیں ہیں۔ ان 6 جو خواتین ہیں جو طلاق بائن کے حکم میں آ جاتی ہیں، ان کو طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر طلاق کے بعد بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ طلاق کی جو عدت ہے وہ بیوی اپنے گھر میں گزارے گی۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی اب وہ غصے میں والدین کے گھر چلی جائے، معاملے کو بڑھا دے اور اس کے بعد وہ طلاق بائن کی نوبت تک پہنچ جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ بن سنور کے شوہر کے سامنے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ عدت آ گئی ہے تو وہ وفات والی عدت کے اس پر قوانین لاگو ہوں گے۔ وہ قوانین فقط وفات کی عدت میں ہے کہ بننا سنورنا جائز نہیں ہے یا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے یا باقی جو صورتیں ہیں۔ طلاق کی عدت میں وہ بن سنور کے شوہر کے سامنے جائے، اس کو مائل کرے، اپنی طرف کوشش کرے تاکہ وہ رجوع کر لے، اور رجوع ہوگا تو وہ میاں بیوی ہو جائیں گے اور ان کا رشتہ باقی رہے گا۔ عدت کے دوران بیوی کی طرح ہے، یعنی عدت کے دوران وہ بیوی کی طرح ہے، یعنی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، قریب چلا جاتا ہے، مباشرت ہو جاتی ہے تو وہ میاں بیوی ہو جائیں گے اور ان کا آپس میں وہی تعلق ہوگا۔ اور باقی احکامات بھی اسی طرح ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی، اور باقی احکامات بھی اسی طرح ہیں۔ یہ طلاق کی عدت میں جو رجعی طلاق ہے۔ رجوع کیسے ہو سکتا ہے؟ رجوع ہو سکتا ہے کلام سے، گفتگو کرے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، اب ہمارا طلاق کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہم میاں بیوی ہیں، رجوع کر لیا ہے، یہ کہہ دے کافی ہے۔ یا اگر مباشرت ہو جاتی ہے، قریب چلا جاتا ہے بیوی کے، مباشرت ہو جاتی ہے، پیار محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی رجوع شمار ہوگا اور وہ پھر سے میاں بیوی ہیں اور اس کی عدت وہیں سے ختم ہو جائے گی اور وہ میاں بیوی کے رشتے میں چلے جائیں گے۔ اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رجوع میں مستحب یہ ہے کہ گواہ ہوں، لیکن گواہ واجب نہیں ہے۔ بعض میاں بیوی جو ہیں، شوہر جو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو نہ بتاؤں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اگر طلاق دے بھی دی ہے تو اب میں مزید گواہوں کو اس میں نہیں لانا چاہتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، رجوع کر لے اور وہ آپس میں میاں بیوی ہیں۔ اصل طلاق سے انکار بھی رجوع شمار ہوگا۔ ایک شخص نے طلاق دے دی ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے طلاق دی ہی نہیں ہے، شرمندہ ہے اپنے فعل پہ، تو یہ اس کا کہنا کہ میں نے دی ہی نہیں ہے، یہ بھی رجوع شمار ہوگا اور وہ آپس میں میاں بیوی ہیں۔ یہ جو رجوع ہے یہ طلاق رجعی میں ہے، یا عمومی طور پر جو طلاق دی جاتی ہے۔ طلاق بائن کی 6 قسمیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ جو طلاق ہوگی وہ طلاق رجعی شمار ہوگی اور اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ طلاق بائن جو ہے اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق بائن میں ایک صورت ہے خلع و مبارات، جو شرعی خلع ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ طلاق خلع و مبارات کیا ہیں، اور اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہی طلاق ہوگی پھر خاتون اپنے میکے چلی جائے گی اور وہ عدت میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور باقی جو احکامات ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ مومنین سے ملتمس ہیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔